السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار محمد کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور ایک ہفتے بعد اسے پھانسی ہونی تھی۔ پھانسی سے کچھ لمحہ پہلے یار محمد رو رہا تھا تو جج نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ جج نے اس سے کہا کہ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں وہ۔ تو یار محمد نے کہا میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس بات پہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک بینک میں ڈاکہ ڈالا اور وہاں سے 5 کروڑ 60 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ پیسے گھر آ کر میں نے ایک پرانے ماڈل کے ٹی وی کے اندر رکھ لیے تھے اور یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی، حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری بیوی وہ ٹی وی فروخت کر دے گی اور کباڑ میں، اور اس طرح میرے اتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ یار محمد کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو جج نے اس کے گھر گیا اور اس کے بیوی سے 10 لاکھ روپے میں وہ پرانا ٹی وی خرید لیا۔ گھر جا کر اس نے ٹی وی کو توڑا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے اندر یار محمد ایک تندور پر روٹیاں لگاتا تھا۔ صبح صبح جاتا اور پھر رات گئے تک ادھر روٹیاں لگاتا رہتا۔ یار محمد کی بیوی اس پر بہت خفا تھی کہ تم گھر میں مجھے اور میرے بچوں کو وقت نہیں دیتے، صبح گھر سے نکلتے ہو اور رات کو آتے ہو، ایسے تو نہیں چلے گا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ اس نے بیوی کو سمجھایا کہ میں تمہارے اور اپنے بچوں کی خاطر ہی یہ کوشش کر رہا ہوں، ابھی میرے جسم میں طاقت باقی ہے، میں اس وقت محنت کر کے روٹی کما سکتا ہوں، لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا تو مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کی خاطر کچھ پیسہ اکٹھا کر لوں تاکہ ان کی پڑھائی اور ان کے مستقبل میں ہونے والے اخراجات پورے ہو سکیں۔ ایک رات یار محمد اپنے تندور بند کر کے واپس گھر آ رہا تھا تو اس نے سڑک پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کی ٹانگیں ہل رہی ہیں۔ یار محمد نے سوچا کہ شاید آدمی کو کچھ ہو گیا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ مگر وہ جیسے ہی آدمی کے قریب گیا تو اس کی روح لرزا گئی، کیونکہ آدمی کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ آدمی منہ سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یار محمد اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اس کے سینے سے وہ خنجر نکالا اور پھر آدمی کو سہارا دے کر اٹھانا چاہی تھا کہ وہاں سے پولیس کی ایک گاڑی گزری۔ پولیس والوں نے یار محمد کو اس حال میں دیکھ لیا کہ اس کے ہاتھ میں خون سے لت پت خنجر تھا اور آدمی اس کے سامنے پڑا تھا۔ یار محمد کی بدقسمتی تھی کہ اس آدمی کی جان اس کی گود میں ہی نکل گئی۔ پولیس گاڑی سے اتری اور فوراً یار محمد کو گرفتار کر لیا۔ یار محمد چیختا رہا چلاتا رہا کہ میں نے تو اس شخص کی مدد کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے پکڑتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور سیدھا جیل لے گئے۔ لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی اور یار محمد کو 302 کے کیس میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ یار محمد کی بیوی تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کے شوہر کے ہاتھوں ایک قتل ہوا ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی، اپنا سر پیٹنے لگی۔ اسے خود سے زیادہ اپنے چھوٹے بچوں کی فکر تھی، اس کا کیا بنے گا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے آئی تو یار محمد رونا شروع کر دیا۔ اس نے بیوی کو اس بات کا یقین دلایا کہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے جھگڑا تک نہیں کیا۔ وہ آدمی زخمی حالت میں ویران سڑک پر پڑا تھا، میں نے اس شخص کی مدد کرنا چاہی مگر الٹا مجھے اس کا قاتل سمجھ کر ہی ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بے گناہی کا ثبوت کیسے دوں۔ وہ آدمی بھی اس دنیا سے چلا گیا جو میری بے گناہی کا واحد ثبوت تھا۔ بیوی نے اس سے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں ایک وکیل صاحب کو جانتی ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ ہماری ضرور مدد کریں گے اور تمہارا کیس لڑیں گے۔ یار محمد کی بیوی ایک وکیل صاحب کے پاس گئی۔ وکیل صاحب نے اس کی پوری کہانی سنی
اور اس بات کا یقین دلایا کہ میں نے تمہارے شوہر کا کیس لڑوں گا مفت بنا کسی معاوضے کے۔ کچھ عرصے بعد یار محمد کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ جج صاحب نے وکیل کی دلائل سنے۔ وکیل صاحب نے جج کو قائل کرنے کی کوشش کی اور اس سے ساری حقیقت بتائی، اگر بدقسمتی سے تمام ثبوت یار محمد کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ جج نے اپنا فیصلہ یار محمد کے خلاف محفوظ کر لیا۔ یار محمد کی پھانسی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اب یار محمد کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب نہیں بچ سکتا اور اس کے گنے چنے زندگی کے باقی دن بھر چکے ہیں۔ آدھی رات کو جج صاحب اپنے گرم بستر میں اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ گھر کے ملازم نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ جج اپنے ملازم پر بہت ناراض ہوا کہ رات کے اس وقت پہر تم نے مجھے نیند سے کیوں بیدار کیا؟ ملازم نے اس سے کہا کہ جناب، آپ مجھ پر خفا مت ہوں، گھر کے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ کوئی عورت دروازے کے باہر بیٹھی ہے۔ چوکیدار نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کہا کہ میں جج صاحب سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے عورت مر نہ جائے اس لیے آپ کو جگایا ہے، آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ اس عورت سے ملیں گے یا پھر اس سے سردی میں مرنے دیا جائے۔ جج نے غصے سے کہا، مرتی ہے تو مرنے دو، میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ آدھی رات کو یوں مجھ سے ملنے چلی آئے۔ ملازم نے چوکیدار سے کہا کہ جج صاحب اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے، لہٰذا عورت سے کہو کہ واپس چلی جائے۔ عورت نے کہا کہ میں صبح تک ادھر ہی بیٹھی رہوں گی۔ جج نے دل میں سوچا کہ کہیں عورت ضد میں آ کر گیٹ کے سامنے رات ہی نہ گزار دے، اور وہ اپنے بستر سے اٹھا اور عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ رات کے اس پہر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یار محمد کی بیوی نے کہا، جج صاحب، میرا شوہر بے گناہ ہے، آپ نے اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ میرا اس دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور میں لاوارث ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے جج کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح میرا شوہر سڑک کے کنارے ایک زخمی کی مدد کرنے گیا اور کس طرح پولیس والوں نے اسے موقع پر پکڑ لیا۔ جج نے یار محمد کی بیوی سے کہا کہ میں اس بات کا وعدہ تو نہیں کرتا کہ تمہارا شوہر بچ جائے گا، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ عورت واپس چلی گئی اور جج ساری رات سو نہ سکا۔ سے بار بار اس عورت کا افسردہ چہرہ پریشان کر رہا تھا۔ اگلے دن جج صاحب نے یار محمد سے ملاقات کی اور اس سے کہا، سچ سچ بتاؤ، تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا جو تم اس کیس میں بری طرح پھنس گئے؟ کیا زندگی میں تجھے سے کبھی کوئی غلطی ہوئی؟ اگر تم مجھے حقیقت بتا دو گے تو ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یار محمد نے رو کر کہا، جج صاحب، ویسے تو میں نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، مگر ایک دفعہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ غلطی کے فوراً بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، مگر اس وقت میں اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا، گاہکوں کی ایک لمبی قطار روٹیاں لینے کے لیے کھڑی تھی۔ میں گاہکوں کو روٹیاں دینے میں مصروف تھا۔ ایک بلی گندے ہوئے آٹے میں گھس گئی۔ اس نے نہ صرف آٹا خراب کیا بلکہ کچھ روٹیوں کو بھی ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے کام کرنے کی تھکاوٹ پہلے سے ہی تھی، اوپر سے بلی نے میرا نقصان کیا۔ میں نے اسے غصے میں آ کر بلی کو پکڑا اور تندور میں ڈال دیا۔ بلی کی چیخیں سن کر میں خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے جلتے ہوئے تندور میں ہاتھ ڈال کر بلی کو نکالنا چاہا۔ میرا ہاتھ تو جل گیا لیکن بلی کو باہر نہ نکال سکا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے جج صاحب کو اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھایا۔ یہی میری زندگی کی واحد غلطی تھی جس نے مجھے خوف میں مبتلا کیے رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے میں آج اس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ جج نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تم گواہوں کی موجودگی میں تم بری طرح کیس میں پھنس چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ تمہارے بچنے کی کوئی امید باقی ہے۔ یار محمد جج کے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ پھانسی سے ایک دن قبل وہ دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ جج نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا، کیا موت کے خوف کی وجہ سے اتنا رو رہے ہو؟ یار محمد نے کہا، نہیں،
جج صاحب، ورنہ تو ایک دن سب کو ہی ہے۔ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ مفلسی سے تنگ آ کر میں نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا تھا، 5 کروڑ 60 لاکھ روپے کی رقم لوٹ کر گھر آیا تھا۔ بیوی سے چھپا کر میں نے وہ رقم کباڑ خانے میں پڑے ایک پرانے ماڈل کے پی وی میں ڈال دیے تھے۔ اپنی بیوی کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ راز کی کچی عورت ہے جس کے پیٹ میں کچھ نہیں ٹھہرتا۔ اب جب کہ مجھے تھوڑی ہی دیر میں پھانسی ہونے والی ہے تو مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیا جا رہا کہ میں اپنی بیوی کو بتا سکوں کہ وہ پرانا ٹی وی ہمارے لیے کتنا اہم ہے، وہ جلدی سے اسے توڑ کر پیسے نکال سکے۔ جج نے کہا، تم فکر مت کرو، تمہارا یہ کام میں خود کروں گا۔ یار محمد نے جج کا شکریہ ادا کیا۔ فجر کے وقت اسے سولی پر لٹکا دیا گیا اور صبح صبح ہی جج نے اپنے کچھ ملازموں کو لکھا پڑھا کر یار محمد کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے یار محمد کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی نے دروازے پر آئی۔ ایک ملازم نے عورت سے کہا کہ جی ہم اولڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں موجود جو چیز پرانی ہے ہم وہ اچھی قیمت پر آپ سے خرید لیں گے۔ عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں 3 چیزیں پرانی ہیں، ایک لائٹین، ایک ٹی وی اور ایک پیانو بھی، مگر یہ چیزیں فروخت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے جج کو کال کی کہ اور کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک دی اور عورت سے کہا 4 لاکھ پیانو کے، 5 لاکھ ٹی وی کے اور 2 لاکھ لائٹین کے ملیں گے، اگر سودا منظور ہے تو بتائیں۔ عورت نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے دوبارہ جج کو کال کی کہ عورت نہیں مان رہی۔ جج نے کہا مان جائے گی، تم چیزوں کے ریٹ بڑھا دو۔ ملازمین نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ پیانو کا 10 لاکھ، ٹی وی کا 12 لاکھ اور 5 لاکھ لائٹین کا ملے گا، اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے، مگر پہلے پیسے پھر چیز آپ کے حوالے کروں گی۔ ملازموں نے عورت کو 27 لاکھ ادا کرے کہ اس پیانو، لائٹین اور ٹی وی کو لے کر آئے اور جج کے حوالے کیا۔ جج نے لائٹین اور پیانو ملازموں کی دی اور ٹی وی لے کر بند کمرے میں اسے توڑنا شروع کیا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ٹی وی اسکرین کے پیچھے 2 مرے ہوئے چوہے پڑے تھے۔ جج اپنا سر پکڑ کر ادھر ہی بیٹھ گیا اور دل میں سوچا کہ مرنے والی یار محمد نے مرتے وقت مجھے چونا لگایا اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ساری عمر کا خرچے کا بندوبست کیا۔ یار محمد کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، جس کے بعد یار محمد نے اپنے بیٹوں کا خرچہ کا بندوبست کر لیا تھا۔